سورہ مومنون ہے۔ رکوع اس میں 6 ہیں، آیات اس میں 118 ہیں۔ مکی سورہ ہے سورہ مومنون، اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ اس کے شروع کی جو 10 آیتیں ہیں اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جس کسی نے ان 10 آیتوں کے اوپر عمل کر لیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اپنے ایک ہی منٹ دیجیے گا، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک ہوں، ملک یمین میں، یعنی جو ان کے جو ہے وہ قبضے میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے صفات۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کو جو شروع کیا ہے، شروع ہی کیا ہے اس بات سے کہ افلح المومنون۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان والے فلاح پا جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ اس بات سے شروع کیا ہے کہ کامیاب ہو گئے، پاسٹ ٹینس، کامیاب ہو گئے۔ ایمان والوں کی کامیابی اتنی ڈیفینٹ ہے اور اتنی یقینی ہے کہ گویا کہ اسے سمجھے کہ یہ کام ہو ہی گیا۔ کہا جاتا ہے نا اردو میں، بس تم یہ سمجھو کہ یہ کام ہو گیا، تم نے کہہ دیا اور میں نے کر لیا، بس سمجھو کہ یہ کام ہو گیا۔ تو بالکل ایمان کی حالت اللہ نے ایسے ہی بتائی ہے، اور فلاح کا لفظ استعمال کیا 40 سے زیادہ بار قرآن میں قریب، اور ہر دفعہ آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے اندر کامیابی اور فلاح رکھی ہے، لیکن یہ کامیابی اور فلاح کہاں ملے گی آپ کو اور ہم کو؟ آخرت میں۔ اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کوئی نہ کوئی قیمت تو رکھتی ہے نا۔ اللہ کی جنت کی بھی تھوڑی سی قیمت ہے، حالانکہ وہ اس قیمت کا اجر جنت نہیں ہے، اس محنت کا اجر جنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے کہا نہ، میں بھی نہیں، میرا عمل بھی جنت کے حصول کا بدلہ نہیں ہے، یعنی جنت میرے عمل کا بدلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کا انعام ہے۔ تو کچھ عمل کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے انسان کو جنت جیسی نعمتوں والی، عیش والی جنت ملے۔ اور جنت کے بارے میں جیسا کہ ہم سب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سب سے کم تر جنت کسی جنتی کو ملے گا، ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں حدیث یہ والی، تو 10 گنی اس دنیا سے، 10 گنی دنیا، اس دنیا سے 10 گنی دنیا، یہ ہے سب سے کمتر جگہ جو سب سے کسی کمتر جنتی کو ملے گی۔ اور اس کے بعد جو اس کے اندر عیش اور آرام ہے وہ ساری کی ساری وہ تو ہیں ہی ہیں، جس کو بار بار بھی اگر بولا جائے تو انسان کے لیے کہ بشارتیں ہی بشارتیں ہیں کہ کیسی زندگی ملے گی، کیسی خوبصورتی ملے گی، کیسی جوانی ملے گی، کیسی صحت ملے گی کہ انسان اس کے بعد نہ کبھی بوڑھا ہو، نہ کبھی بیمار ہو، نہ کبھی اس کے عیش میں کوئی رکھنا اور کوئی رکاوٹ، یہاں تک کہ نیند کو اٹھا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نیند کو اٹھا لیا جائے گا۔ اتنی دیر بھی جنتی اپنے جنت کے نعمتوں سے، جتنی دیر کے سونے کی وجہ سے انسان دنیا کے نعمتوں سے کٹا رہتا ہے، اتنی دیر بھی اللہ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اس کے بندے جنت کے سے فائدہ اٹھانے میں اور اس کے لطف اندوز ہونے میں اتنی سی دیر کو بھی دور رہیں۔ تو ایسی نعمتیں 4 نہر ملے گی ہر جنتی کو، دودھ کی، اور اس کے بعد شہد کی، ٹھنڈے پانی کی اور جوس کی، جہاں چاہے گا اپنی انگلی کے اشارے سے نکال لے جائے گا۔ تو ایک سلطنت منتظر ہے میری اور آپ کی، لیکن اس سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو چند چیزیں ہیں، جو چند اللہ کے احکامات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے۔ تو یہ جو دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اس میں تھوڑی سی
مشکل یا تھوڑی سی محنت یا تھوڑی سی اللہ کے احکامات کے نیچے اپنے آپ کو کرنے میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں خشوع کو سب سے پہلے رکھا گیا. اور یہ پوری آپ دیکھیں 10 جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں نماز سے بات شروع ہوتی ہے اور نماز پر ہی مکمل ہو رہی ہے. اور خشوع کے اصل معنی کسی کے آگے جھک جانا ہے، کسی کے آگے عجز اور انکسار کرنا. اور اس کیفیت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے. دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے مروب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء جو جسم کے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ نیچی ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں انسان کے اوپر طاری ہو جایا کرتے ہیں جب کہ آدمی کسی زبردست یا کسی بہت ہی باعزت ہستی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے، یہی نماز کی اصل روح ہے. اسی طرح اس کے چند آداب بھی ہیں. آداب میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ انسان دائیں بائیں نہ مڑے، نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے، نگاہ جو ہے وہ سجدے سے کی جگہ سے ہٹے نہیں، کپڑوں کو بار بار سمیٹا نہ جائے یا کپڑوں کے ساتھ کھیلا نہ جائے. اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کرے. تن کر کھڑے ہونا، بہت بلند آواز سے کڑک کر قرات کرنا یا قرات میں گانا یا نماز کے آداب کے خلاف کوئی بھی ایسا کام کرنا، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. زور سے جمائیاں لینا، یہ بھی ایک سستی اور کاہلی کی علامت ہے. نماز میں آتی ہے انسان کو، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نماز کو کاہلی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ اللہ کے آگے پیش کرنے میں وہ ہمیں اس طرح عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ہمیں اور آپ کو روکنا چاہیے جمائی کو، کہ جمائی کا آنا یا ڈھکارے مارنا یہ سب کچھ بے ادبی ہے. اسی طرح جلدی نماز پڑھنا مارا ماری کر کے. نماز ایک سکون کا عمل ہے جس میں اللہ رب العالمین کو آگے حاضر اور ناظر جانتے ہوئے ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے. تو اللہ رب العالمین کو کوئی بھی دوسرا آدمی اگر میری نماز کو دیکھ رہا ہو تو ہم اپنی نماز سجا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر میری نماز کی کیا حالت ہوتی ہے. تو انسان اگر کوئی اپنا تقویٰ جانچنا چاہتا ہو تو پھر اپنے تنہائی کے عمل کو دیکھے کہ پھر وہ کیسا کرتا ہے. کسی نے کہا نا کہ کیسے ہم اپنے ریا کو اور اپنی جو نمائش ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم ریا کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں یا دکھاوا کر رہے ہیں. تو علماء نے کیا اس کا علاج بتایا ہے کہ خفیہ نیکیاں کرے، خفیہ صدقہ کرے، کسی کو نہ پتہ ہو، خفیہ نمازیں پڑھے. خفیہ نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز، کہ جس سے کہ انسان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور وہ محض اپنے رب کا ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے رب کی عظمت اور اس کا حاضر و ناظر ہونا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نگاہوں میں ہوں، یہ چیزیں انسان کو تو جو وہاں بھی تنہائی میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ویسی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے جیسا کہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، یا تنہائی میں بھی چھپ کے اسی طرح صدقہ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ بعض اوقات دکھا کے ہو جاتا ہے. تو پھر الحمدللہ رب العالمین اپنے معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اب وہ اللہ کا تقویٰ اس کے دل میں ہے اور وہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے. تو نماز میں اس سے بھی رکنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ انسان کا ذہن کہیں پلٹے اور انسان کہیں کسی اور ہی خیال کے میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو. نماز کے بارے میں یہ کہ جب یہ حاضر رکھا جائے گا کہ جو چیزیں اپنے آپ کو خیالات سے بچانے کے طریقے کیا ہیں، کہ جب عربی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی ہم کو پتہ ہو. مسئلہ ہم اس امت کا یہ ہے کہ عربی زبان آتی نہیں ہے، نماز میں جو پڑھتے ہیں 80 سال کے بوڑھے بھی ہو جاتے سورہ فاتحہ کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہمیں. دنیا کی ہر چیز آتی ہے، ساری اسمارٹنیس ہے، ساری پڑھائیاں ہم نے پڑھ لی ہیں، لیکن نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی ہمیں نہیں آتے. تو سب سے پہلے
عربی زبان کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی آنا چاہیے، تاکہ انسان کی توجہ اپنے پڑھنے پر مرکوز رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جاتی ہیں نا، اور تیسری چیز جیسا کہ اور بھی بتایا گیا کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے۔ کوئی عمل جو آخری ہو نا، تو انسان پھر اس کے بعد کرنے کا موقع نہ ملے، تو انسان کہتا ہے کہ چلو اب تو یہ کر کے ختم ہی ہونا ہے، تو اس کو بہت اچھی طرح کر لیا جائے۔ تو اپنی ہر نماز کو آخری نماز پڑھنے والا۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ جب یہ خوشخبری ہم نے پڑھ لیا اور سن لیا، معراج میں ہم نے یہ جانا کہ ایک نماز کے اوپر 10 نماز کا اجر موجود ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ نماز جنت کی چابی ہے، تو پھر اس عمل کو کرنے میں اور اس کو خوبصورتی سے کرنے میں بہت مدد ملتی ہے انسان کو، اس لیے کہ تب یہ عمل اس کے لیے بہت قیمتی اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ توجہ کے لیے اپنی توجہ لگانے والا ہو جاتا ہے کہ جب اگر جنتی کی چابی یہ ہے اور پھر یہ چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں بھی تھما دی ہے، تو پھر میرے علاوہ کون ہے جو اس چابی کا بہترین استعمال کر لے۔ تو ہم اپنی نمازیں اپنی ذات سے نکل کر، اپنے خیالات سے نکل کر، پلیز اگر اس وقت ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر لیں اور اپنی ان تمام چیزوں کو حاضر کر لیں اپنے دماغ میں، تو بہت آسان ہو جائے گا ایک ایسی نماز پڑھنا جو قبول ہو جائے اور وہ جنت کی چابی بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اپنے نیک بندوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو چیز پسند کی ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ نماز تو اس طرح کی پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ ایسے بیکار کاموں سے، لغو کہتے ہیں ہر وہ فضول اور بیکار اور لایانی کہ جن باتوں یا جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نہ نکلتا ہو، ہے نا، جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت کے کام، اور جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، سب لغویات ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں اور ان میں حصہ لینے سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ پھر انسان وہ جیسے کہ شرح صدر کے بارے میں بات ہوئی کہ شرح صدر میں کیا ہے، دنیا میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہتا پھر آدمی۔ جس کا دل آخرت کے ساتھ لگ جائے اور جس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت سے ہمیں آخرت حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ ایسے بیکار کے کاموں میں کیسے دل لگے بھلا اس کا۔ اور حدیث موجود ہے کہ سب سے خوبصورت اسلام اسی کا ہے کہ جو کہ بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ آخرت کے لیے وقت نکالا نہیں جا سکتا اور وہ تیاری نہیں کی جا سکتی اگر انسان ہر بیکار کی چیزوں میں دل لگا کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت صفت جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کی تعریف اللہ نے کی ہے یہاں پر کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے کا فرق موجود ہے۔ زکوٰۃ دینے میں محض زکوٰۃ کا دینا ہے، لیکن زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال اپنے دل کے تزکیے کے لیے نکالتے رہتے ہیں، اپنے دل کی صفائی کے لیے نکالتے رہتے ہیں۔ دل کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دل کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جب اسے نکالا جائے تو پھر دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں جن چیزوں سے میری رغبت ہے نا، ہمیں کیا کہا جاتا ہے اور کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے تم کو محبت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے درجوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو قربان نہ کر دو جن سے تم محبت کرتے ہو، ہے نا۔ تو ہر وہ مجلس جہاں پر انسان جو ہے وہ جا کر کے گندے مذاقوں میں، ٹھٹھے بازیوں میں، کوئی مذاق کی باتوں میں، کوئی ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان جا کر اپنے فن دیکھتا ہے یا فن تلاش کرتا ہے، وہ مجلسیں بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اسی طرح مال جس سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنی کوئی عادت اللہ کے راستے میں قربان کر دے جو عادت کے ناپسندیدہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا جن جن چیزوں سے تم کو محبت ہے وہ چیزیں اللہ کی محبت میں چھوڑنا شروع کر دو۔ مال سے سب سے زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مال کے اوپر کہ اپنی
دلچسپیوں سے کنارہ کشی، اپنے مال سے کنارہ کشی، اور مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال سے دوری یا مال انسان کہیں پر ضائع کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں دینا ہی اصل میں اس کو محفوظ کرنا ہے۔ جو یہ بات سمجھ جاتے ہیں جو لوگ، وہ لوگ پھر مال کو رکھنے سے زیادہ مال کو دینا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح بنا دے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کی نظر میں وہ مقام حاصل کر جائیں جو صرف صدقہ دینے والے لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور صدقہ کتنی ساری چیزوں کو لے کے آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ جو ہے وہ برکت لے کے آتا ہے، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے، اسی طرح صدقہ انسان کو پاک کرتا ہے، اسی طرح صدقے سے زیادہ کوئی چیز جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتی۔ تو صدقات میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چوتھی صفت بتائی ہے کہ اپنے جائز لطف کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جو جائز راستہ ہے وہ اسی طریقے سے اپنے زندگی کے جائز مزے کو اور جائز لطف کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ساتویں چیز کہ چھٹی چیز کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر امانت سے مطلب یہ تمام امانت ہے، یعنی جو ایک اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، جو سوسائٹی کی ہے، یا بعض اوقات بعض لوگوں کی امانت۔ اردو میں ہم عام طور پر صرف جو انفرادی یا کسی انسان کی کوئی چیز ہمارے پاس رکھی ہو اسی کا مطلب لیا جاتا ہے امانت کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر تمام امانتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک امانت وہ ہے، ایک عہد وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے، ایک وہ ہے جو انسان اور انسان کے درمیان ہے، یا قوم اور قوم کے درمیان ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور نہ اپنے قول اور قرار سے پھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے، لا ایمانہ لمن لا امانہ لہو ولا دینہ لمن لا عہد لہو۔ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ تو امانت اور عہد و پیمان یہ سارے کے سارے مومن کے لیے ایسے ہی ہیں گویا کہ یہ اس کے ایمان کا مظہر ہیں، کہ کوئی مومن جھوٹا نہیں ہوتا، کوئی مومن عہد نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے امانت کے اعتبار سے اور اپنی عہدوں کے اعتبار سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ ہو جاتا ہے انسان سے، بعض اوقات امانتیں بھی رکھی ہوتی ہیں، انسان کو احساس نہیں ہوتا، بعض اوقات عہد کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اور بات کر لیتا ہے۔ اس لیے ہر دفعہ اس بات کے لیے کہ انسان کبھی کسی سے کوئی بات کرے تو انشاءاللہ ضرور لگائے، تاکہ کبھی اپنے اوپر کوئی چیز کی ذمہ داری نہ لے، بلکہ انشاءاللہ کے ساتھ اس بات کی اللہ کو بھی اپنا مددگار پائے گا کہ وہ اپنے عہد میں پورا اتر جائے۔ اسی طرح آگے کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے خشوع اور خضوع، اور دوسری ہے اس کی نگہداشت اور اس کی حفاظت۔ اور حفاظت اور نگہداشت میں کیا ہے؟ جسم اور کپڑے پاک رکھتا ہو، وضو ٹھیک طرح سے کرے، اور نماز کو وقت سے ٹال کے نہ پڑھے۔ اصل حفاظت تو وقت کی ہے نا، باقی چیزیں تو ادب و آداب میں ہم جانتے ہیں، لیکن اصل حفاظت وقت کی ہے کہ وقت پر پڑھے اور بوجھ کی طرح اتار کے نہ پھینکے نماز کو، بلکہ اس طرح پڑھے جیسے کہ کوئی بندہ، کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو اور اس سے ہم کلام ہو۔ یہ باتیں بولنے میں جتنی مشکل لگ رہی ہیں، کرنے میں اس سے بھی مشکل ہے، لیکن یہ اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں یہ صفات جو اس کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو حفاظت کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو خود ہی انسان کے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں نا۔ کیا ہے دو چیز؟ حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو کہ کیا ہوتی ہے؟ قیمتی ہوتی ہے نا۔ ہم اپنی عام جیولری کو اور اپنے سونے کے زیوروں کو کیسے رکھتے ہیں؟ عام جیولری کہیں ڈیسک میں پڑی ہوتی ہے، اور سونے کی چیزیں کہیں حفاظت سے رکھی ہوتی ہیں یا لاکر میں رکھی ہوتی ہیں۔ تو حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ نماز کو قیمتی جانا جائے۔ اور دوسری چیز کہ حفاظت اس کی جاتی ہے جس کے چوری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ جو چوری ہو جائے گی جو چیز، اور اس کے چوری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نماز کا کون ہے چور؟ شیطان۔
جو ہمیں نماز کی طرف آنے نہیں دیتا، اگر آئے بھی تو دل لگانے نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے خراب چوری اور بری چوری نماز کی ہے۔ لوگوں نے کہا نماز کی بھی چوری؟ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں، کہ جو کوئی صحیح سے رکوع نہ کرے اور صحیح سے سجدہ نہ کرے، اس نے نماز میں چوری کی۔ تو نماز سے وقت چرا لیتا ہے انسان، کہ بس اتنی جلدی جلدی نماز پڑھو اور اس کے بعد فارغ ہو جاؤ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ نماز میں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، یعنی یہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کے بھی کی جائے گی۔ ایک امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت میں کیا نصیحت کی تھی کہ نماز نماز نماز، اور اپنے سے زیر دست لوگوں، یعنی تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ 2 ایسے معاملات ہیں جو انسان کی ہلاکت کے ہیں، اور جس امت کو یہ ہدایت دے کے گئے اس امت نے نمازوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے وہ حفاظت کی ہے۔ تو ہم ہیں اسی کے آگے چلنے والی امتیں، ہمارے ہاتھوں میں بھی قرآن ہے، اور ہمیں بھی سورہ مومنون کی یہ آیتیں پہنچ گئی نا، یہ ہدایتیں پہنچ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے کہ یہی ہے وہ جنت کی چابی جو مجھے جنت میں لے کے جائے گی، اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم وقت پر نماز پڑھ سکیں۔ وہ انسان کامیاب ہے جو شیطان کی اس چال کو چلنے نہیں دیتا۔ تو وقت پر نماز کے لیے کھڑے ہونا اور نماز میں پوری طرح توجہ اللہ کی طرف رکھنا، یہ 2 چیزیں ہیں جس کی جنگ ہم کو لڑنی ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ اب ہمارے ذہن کسی ایک جگہ پر فوکس رہتے نہیں ہیں، ہم فوکس لوز کر چکے ہیں اپنا۔ نہ تو آخرت میرا فوکس ہے، نہ جنت میری فوکس ہے، نہ نماز میں اللہ یا کسی بھی کام میں میری نیت میرا فوکس ہوتی ہے کہ آیا میں نے نیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صفات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میراث جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ میراث تو کسی انسان کے مر جانے کے بعد جو چیزیں باقی بچ جاتی ہے، جو اس کی جائیداد باقی بچتی ہے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے میراث کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جنت میں اس کی جگہ بنا رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے جہنم میں بھی جگہ بنا رکھی ہے۔ میرے نام کی جنت ہے اور میرے نام کی جہنم ہے۔ تو پھر جب اتنے لوگ جو کہ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے نام کی جنتیں وہ چھوڑ جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین اپنے ان نیک بندوں کو جو کہ وہاں موجود ہوں گے، ان کی وہ جنتیں، ان کی وہ میراث ان کو عطا کر دی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے فردوس کا نام لیا ہے، جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کے بارے میں اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کے بابت جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، اور پھر ان آیتوں کی یحافظون تک تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کہ کچھ بول، تو اس نے یہی آیتیں تلاوت کی جو قرآن میں نازل ہوئیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور فرشتے اس میں جب داخل ہوئے تو کہنے لگے واہ واہ، یہ تو بادشاہوں کی جگہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اس کا گارا مشک ہے، اور روایت میں ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی دل میں سمائیں۔ جنت نے جب ان آیتوں کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی بزرگی اور جلال کی قسم، تجھ میں بخیل ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، دوسری سرخ یاقوت کی، اور تیسری سبز ہے، اور اس کا گارا مشک ہے اور اس کی گھاس زعفران ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نماز کے بارے میں کیا ملتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو اور عورتیں پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نماز کے وقت اپنی لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ اور نماز پڑھ کر، تاکہ نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں۔ تو سننے والوں کو ان کی یہ بات تھوڑی ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، اے بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایمان والے کی صفت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی طرح زندگی میں عمل کر کے ہمیں اور آپ کو دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ مومنون کی یہ آیت آج ہم نے پڑھی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اللہ کرے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے، اللہ کرے کہ ہم لغویات سے دور رہنے والے، اللہ کرے کہ ہم اپنی امانت اور اپنے عہد کے پاس کرنے والے، اللہ کرے ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 13 پر ہیں، یعنی آج کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے کہ کون سی آیات ہیں جو آج ہم لیسن آف دا ڈے کے اعتبار سے لیں گے، تو یہی وہ 10 آیتیں ہیں اور 11 آیتیں جو سورہ مومنون کی ہیں، اس لیے کہ اگر ان کو انسان فوکس کر لے تو بہت کچھ اور بہت ساری برائیوں سے بچا رہ سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 12 پر ہیں، سورہ مومنون اور پارہ نمبر 18 ہے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سد سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑی کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، اور پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کیوں بار بار میری اور آپ کی خلقت کو بتا رہے ہیں یہاں پر؟ پہلے بھی ہم پڑھا ہے کہ انسان کو ہم نے ایسے بتایا، انسان اگر اپنی ابتدا کو دیکھ لے اور اپنی انتہا کو دیکھ لے تو تکبر اس کے پاس نہیں پھٹکتا، پھر وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے میں بہت آسانی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ تبھی بھی اللہ ہی رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تھا جب وہ کچھ نہیں تھا، اور آگے بھی اس کے بڑھاپے کی جو آگے کی زندگی ہے وہ بھی اللہ ہی کے رحم و کرم پر چلنے والی ہے۔ سب کچھ تو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جب جوانی اور تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے تو انسان تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بار بار انسان کو اس کی ابتدا بتاتے ہیں تاکہ وہ یاد رکھے کہ اللہ اس وقت سارا جب کہ وہ کچھ نہیں تھا، اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کو صحیح سالم یہاں تک پہنچانے والا بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 18 پر ہیں، سورہ مومنون اور پارہ نمبر 18۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو کچھ آتا نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں جو طور سینہ سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، یعنی زیتون کا پھل۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی پہلے پیدائش کی حقیقت اور پھر اس کے بعد دوسری جو زندگی میں اللہ رب العالمین نے میرے لیے اور آپ کے لیے جینے کا سامان مہیا کیا ہے، اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے اسے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید کہ کچھ افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے تو میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھٹلایا ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت اور مدد فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہم ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ہم نے خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس قوم
کہ جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں بلکہ ایک بشر ہے، یعنی انسان ہے تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے اور ہم کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے، اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب بوقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچڑا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہر ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں کے لیے پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی، یعنی بہت تکبر کیا۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی غلام قوم کی، بنی اسرائیل کے لوگ۔ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہیں۔ اچھا تو چھوڑو، انہیں ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ انہیں اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو کتنی دفعہ اخلاص کے سلسلے میں ہم بتا چکے ہیں، لیکن آج جب پڑھ رہے ہیں تو اس بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نیکی کرنے کے باوجود یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں ان کے دل؟ تو یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص چوری اور زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پھر اللہ عز و جل سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو یتونہ سے مراد یہاں پر نیکیاں کرنا ہے، اور نیکیاں کرنے کے بعد بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع نہ کر دیں، کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اور کسی ایک بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ جب کہ ان کے جانے کا وقت تھا، ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ ان کے استاد نے بتایا کہ جب وہ اپنے استاد کے پاس گئے آخری وقت میں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے بیٹے، نصیحت یہ ہے کہ نیکیاں کرتا جا اور استغفار کرتا جا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وقت میں یہی کہا گیا کہ اذا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ یعنی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جوق در جوق لوگ ایمان لے آ رہے ہیں، اور پورے عرب میں دین اور اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہے، لیکن اب کسی بھی کارنامے کے اوپر اور کوئی بھی نیکی کے اوپر کوئی بندہ پھولے نہ، بلکہ اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد آپ کے جو کلمات ملتے ہیں ہمیں اللہ اکبر، کہ پہلے اللہ کی بڑائی کی گئی اور پھر یہ کہا گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ ہم کوئی اللہ کی عبادت ایسی کر ہی نہیں سکتے، کوئی نیکی ہم ایسی اس کے حضور پیش کر ہی نہیں سکتے جو اس کے شایان نشان ہو، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمتوں سے اسے قبول کر لے۔ تو یہ ہے وہ آیت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکیوں کرتے رہنے کے باوجود
اللہ رب العالمین سے استغفار کیا جائے گا اور ہمیشہ اللہ کے آگے جھکے رہا جائے گا اور اس بات سے ڈرا جائے گا کہ کیا معلوم اللہ نے کہیں میری نیکی کہیں قبول ہی نہ کی ہو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے۔ اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 62 پر ہیں، سورہ مومنون، پارہ نمبر 18 ہے۔ اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، یعنی یہ چیخ پکار بند کرو، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیت سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپایوں میں اس پر باتیں بناتے تھے، چوپالوں میں اس پر باتیں بناتے تھے اور بکواس چھاٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ ان انجانے آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس ہی انہوں نے 40 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور اگر وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں ہیں کہ یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آج جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں آپ لے آئیے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے، یعنی دور کیجیے جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ آپ پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کریے کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ دعا ہے کہ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ آیت نمبر 97 اور 98 پر ہے۔ دعا سورہ مومنون کی یاد کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور جو سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے وہی سیرت ہمارے لیے بھی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جو شیطان کی اکساہٹ سے پناہ مانگی جائے گی اور
برائی کو اچھی باتوں سے دور کیا جائے گا، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک پھر یوں ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، پھر ہم ایسا قصور کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دیں گے دور ہو میرے سامنے سے، نعوذ باللہ، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑے ہی دن ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی کوئی الہ اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ قل ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہاں پر جو قیامت کے دن لوگوں کا جو معاملہ ہے، اس میں جو رشتے جو ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے وہاں پر ختم کر دیے جائیں گے۔ تو ایک حدیث ہے کہ جب کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو وہ آئے اور اپنا حق لے جائے۔ تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا، جیسا کہ اس آیت میں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ بھی مجھے ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ بھی مجھے خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب اور میرا سبب اور میری رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک جگہ پر اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیز مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نواسی سے جب شادی کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، تو آپ نے کہا تھا کہ تو جب آپ نے حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے جب نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے کہ واللہ مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر سبب اور نسب اور قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور میرا سبب۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی رشتہ اور کوئی تعلق، سارے رشتے ایسے خود غرض ہو جائیں گے کہ سارے لوگ اس بات کے اوپر ہوں گے باپ کہ ماں اپنے بیٹے سے اور بھاگے گی، اور ہر وہ تعلق جو یہاں پر اتنا محترم اور اتنا مددگار ہے وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔
وہاں پر ہم سب آپ اکیلے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس تنہائی میں میرے جو اعمال ہوں گے وہی کام آنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں انشاءاللہ اس وقت کو ضائع کیے بغیر وہ عمل کر جائیں کہ وہاں پہ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ، آمین۔ سورہ نور ہے آگے، بہت ہی قیمتی سورہ ہے یہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں اور کوشش کریں گے اس کو مکمل کریں۔ نور کا مطلب جیسے آپ سب جانتے ہیں اجالا، روشنی، اور یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ بنی مستلق کے بعد، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے احکامات ہیں نور کے اندر، اور نور کا مطلب ہی یہ ہے کہ نور کو پڑھنے والا پھر اللہ کے احکامات کے اعتبار سے اتنا علم اور اتنی روشنی حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد جہالت کی کوئی جو ہے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نور اللہ نور السماوات کی اس آیت سے لیا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 9 ہیں اور آیات اس میں 64 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایتیں نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ تو یہاں پر زنا کرنے والے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہ ایڈلٹری کرتے ہیں اس میں دو طرح کا، آپ کو پتہ ہے ہماری شریعت میں 2 طرح کی سزا ہے۔ اگر تو کنوارے مرد اور عورت اس میں ملوث ہو نعوذ باللہ تو پھر ان کو 100 کوڑے مارنے کی بات ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں گے تو پھر اس میں اس کو رجم کی سزا ہے۔ رجم کی سزا یہاں پر قرآن میں پہلے موجود تھی، لیکن آیت نسخ کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ پھر وہ آیت اس میں سے ختم کر دی گئی، لیکن سزا باقی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر ایسے لوگوں کو رجم کیا گیا۔ اور رجم کا مطلب یہ ہے کہ اسٹون ٹو ڈیتھ، اتنا یہ، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے لیے جو سزا ہے اس کے لیے کسی کو بھی اپنے دل کے اندر کوئی رحم کا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحمان ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے یہ سزا رکھی ہے تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بدترین ہے جس کی سزا ایسی دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور یہ سزا بھی دی جاتی ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے زانیہ عورت اور زانی مرد، یعنی زانیہ کہنے میں عورت کو پہلے لایا ہے اور مرد کو بعد میں لایا ہے، حالانکہ جب یہ دیکھا جائے تو عام طور پر یہ جو واردات ہوتی ہے اس میں عورت وکٹم ہوتی ہے موسٹلی۔ تو پھر یہ معاملہ ایسے کیوں ہے؟ کیوں اس میں عورت کو پہلے لایا گیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی زنا جب ہوتا ہے اس وقت تک زنا ہو نہیں سکتا جس میں دونوں کی رضا شامل ہو، جب تک کہ عورت کسی مرد کو اتنی دور تک دعوت نہیں دے دیتی۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بچانا چاہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ مرد اتنی جسارت اسی لیے کرتا ہے کہ عورت اس کو اتنی دور تک دعوت دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پر وہ وکٹم ہوتی ہے عورت کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے گھر اس کو کہا کہ وہ ٹک کر اپنے گھر میں بیٹھے، جہالت کی طرح اپنے بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو گھر ہی اس کا حصار بتایا ہے، اور محسنہ نام رکھا گیا عورت کا۔ ایک عورت جو نکاح کے حصار میں آ جاتی ہے تو محسنہ ہوتی ہے، یعنی 4 دیواری میں ہوتی ہے، فورٹریس میں ہوتی ہے، اور جب اپنے خاندان کے جب شادی شدہ نہیں ہوتی تبھی بھی وہ ایک حصار میں ہوتی ہے۔ تو جب عورت یہ تمام حصار کو توڑ کے باہر نکلتی ہے، یعنی موسٹلی باہر پائی جاتی ہے، تو کوئی عورت وکٹم بنتی ہے نا۔ اگر گھر میں رہے تو بھلا وہ کیسے وکٹم ہو؟
تو گھر ہی اس کے لیے حفاظت اور حصار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کی بیجا چلت پھرت باہر اس کو ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسی حالت میں جب کہ زنا ہو زیادہ ذمہ دار عورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان دو حصاروں کو توڑ کر پھر آگے جو ہے وہ یہ فحاشی اور یہ بدعملی کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل ہو پاتا ہے۔ تو زنا جو کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی بار پہلے پڑھا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات کے اوپر آتی ہے کہ اس کے غلام اور اس کے بندے یہ زنا کا عمل کریں، جبکہ اللہ رب العالمین نے جائز راستے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات پوری ہوئی۔ سزا کا جو طریقہ ہے تفصیلاً موجود ہے، کوئی اس کو تفصیل سے جاننا چاہتا ہے تو تفہیم القرآن میں تفصیل سے یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ زیادہ ٹائم نہیں، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پاک دامن عورتوں کو، پاک دامن مردوں کو پاک دامن عورتوں سے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک عورت محزول نامی تھی، جو کہ اسی طرح اپنا جسم بیچ کر پیشہ کرتی تھی۔ تو ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجازت طلب کی، تو آپ نے منع فرمایا اور یہی آیت پڑھی۔ تو گویا کہ یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک پاکیزہ انسان پاکیزہ عورت کو ہی تلاش کرے اور پاکیزہ عورت سے ہی نکاح کرے۔ باقی اللہ رب العالمین نے جو اس بارے میں ایک اور حدیث بہت زیادہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دیوس ہو، یعنی جس کو معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے، اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے حیاؤں کو اور ایسی بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ اتنی غیرت ایک مرد میں ہونی چاہیے کہ وہ پھر ایسی عورت سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یعنی روکنے کا تو اس کو اختیار ہے نا، لیکن پھر ایسے ہی کوئی جو نہ رکے تو پھر اس کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ کجا یہ کہ کوئی انسان، کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسا بنا کر اس کی کمائی کھائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں، اور ایسے جو ہے نا وہ ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان کی اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ یعنی یہ تو ضرور ہے نا کہ زنا اگر کہیں پر ہو تو پھر اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ کیسے پھر ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی، جب کہ 4 لوگ گواہ میں لائے جائیں گے۔ اور 4 لوگ گواہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام جب بھی ہوتا ہے تو ڈھکا چھپا کے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ کام کبھی اعلانیہ نہیں کیا جاتا کہ 4 گواہ کسی کو مل جائیں کہ جی کوئی انسان یہ کہے کہ ان 2 لوگوں نے یہ برا عمل کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ یہ ڈھک چھپ کے کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے 4 گواہ کی شرط کیوں لگائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے 4 گواہ کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ برائی اگر کہیں پر دکھائی بھی دے جائے تو پھر کوئی انسان اگر 4 لوگ اس کو نہ دیکھیں اور گواہ نہ بنے تو پھر انسان اس برائی کو دیکھ کے خاموش رہے۔ اور بلکہ یہی نہیں کہا کہ خاموش رہے، بلکہ کہا کہ اگر وہ 4 گواہ نہ لائے تو پھر ایسا آدمی جو کسی کے بارے میں خبر لے کے آئے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ حد قذف جو ہے نا، یہ ایسے لوگوں کو مارنے کا حکم ہے جو اپنی کسی بات کے اوپر 4 گواہ ساتھ میں اپنے علاوہ کوئی 2-3 گواہ اور لے کے نہ آئے۔ اور ان 3 گواہوں میں بھی گواہی اس طرح نہیں کہ کسی نے کہا کہ ان دونوں کو ساتھ میں کہیں پر ایسے دیکھا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے؟ تو اس طرح کی بات جب تک کوئی پیش نہ کر سکے اس وقت تک یہ بات اپنی زبان پہ لانے والے کو بھی سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں برائی اگر ہو بھی جائے کہیں پر
تو برسر عام اس کے تذکرے نہ ہوں، تاکہ برائی چھپی رہے، ڈھکی رہے۔ جب برائیاں مشہور ہونے لگ جاتی ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ باتیں عام ہونے لگ جاتی ہیں، تو اس کی کراہیت اور اس کی جو خرابی ہے وہ دلوں کے اندر سے دور ہو جاتی ہے، اس سے نفرت دور ہو جاتی ہے دل سے۔ پھر ہر انسان اس کو بہت آسان سمجھ لیتا ہے، جیسے کہ آج کے زمانے میں ڈیٹنگ کا لفظ اور کچھ اور الفاظ ایسے کامن ہو گئے کہ ہمیں کوئی کسی کو بولنے میں کچھ لگتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت کامن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ لوگوں کو سزائیں دی گئیں، اس میں وہی سزائیں تھیں کہ جن لوگوں نے خود سے آ کے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے، یعنی گواہ تو پیش نہیں ہو سکے، لیکن لوگوں نے خود آ کے جب اپنے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا اور یہ کہا کہ مجھے پاک کیجئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد کو جاری کیا ہے۔ تو ایمان جو ہے نا وہ برائی پر آپ کو اور ہم کو وہ مطمئن نہیں کرتا، بلکہ ایمان وہ جذبہ ہے کہ جب برائی ہو جائے تو دل کے اندر وہ گناہ کھٹکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان یا تو توبہ کرے یا پھر اگر سزا کے لائق ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ہی عورت کے اوپر جس کو سزا دی گئی تھی اور رجم کیا گیا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کس نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس اذان ہے، انشاءاللہ تعالی اذان کے ساتھ بعد ہم پھر آگے چلیں گے، آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔